بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آپ سے کچھ امپورٹنٹ خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس ریجن کے بارے میں خاص طور پہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ ایران اور چائنا کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے اور جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس سے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی ایک ٹیلی فون کال نے انڈیا کا جینا حرام کر دیا ہے، واقعتاً انڈیا کا جینا حرام کر دیا ہے، اور دلی جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور حرکت میں آیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صرف ایک ٹیلی فون کال، اور اس ٹیلی فون کال کے جواب میں انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور جناب خفیہ ایجنسی ان کی سب کے سب پریشان ہیں، اور ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، سانپ سونگھا ہوا ہے حقیقت میں، اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ایسے یعنی کہ جو انہوں نے تھوک دیا تھا اس کو چاٹ رہے ہیں، اور ایسے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بند کر دیے تھے۔ تکبر، غرور تھا، اب وہی دروازے جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہے، اور ایران میں جتنے بھی پچھلے دنوں سبوٹاژ کے واقعات ہوئے، وہ جنرل سلیمانی کے شہادت اور مرڈر سے لے کے جو آخری جو ان کے ریڈ زون میں، یعنی کہ جہاں نئے پاسداران انقلاب کے نئے چیف تھے، یعنی کہ جنرل سلیمانی کی جگہ جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ، اور اہم ترین لوگ تھے ریڈ زون پہ جو ایک تخریب کاری کی گئی، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں ایران کا خیال ہے کہ پاسداران انقلاب جو ہیں ان کی جو فورس ہے، اسپیشل فورس ہے، جو مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں پراکسی وارز جو ہیں اس میں حصہ لیتی ہے، اور ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے مختلف خطوں میں، خواہ وہ مڈل ایسٹ کا ہے یا ساؤتھ ایشیا ہے یا پھر وسط ایشیائی ریاستیں ہیں اور عرب کنٹریز ہیں، جہاں جہاں بھی ایران کے مفادات ہیں وہ وہاں پہ پراکسی وار کے ذریعے تحفظ کرتی ہے، اور وہاں پہ جو نان سٹیٹ تنظیمیں ہیں عسکریت کی اور ملیٹنسی کی، ان کو سپورٹ کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، اسلحہ دیتی ہے۔ اس ونگ کے سربراہ کو دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ مارنے کی کوشش کی گئی، اور خبر یہ ہے ظاہر ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، اور یہ سب کچھ ایران کے اندر سے کروایا جا رہا ہے، اور ایران میں جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا بہت مؤثر موجود ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، کیونکہ سوائے ایک دو واقعات کے باقی تمام کے تمام جو ہے وہ اندر سے ہی تخریب کاری کے واقعات ہوئے۔ اب جناب ایران جو ہے وہ براہ راست پہلے بھی وہ کر چکا ہے، عراق میں خاص طور پہ امریکی سفارت خانوں پہ حملے کر چکا ہے، لیکن اب وہ باقاعدہ طور پہ کوئی براہ راست بھی کو پنجہ آزمائی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے آبنائے ہرمز میں شروع کر دی ہیں جناب فوجی مشقیں، اور فوجی مشقوں میں ایک کام کیا ہے ایران نے، بڑا جدید آئیڈیا اور بڑا منفرد آئیڈیا، اور وہ یہ کیا جس سے جو کچھ انہوں نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کے دوران ایران نے کیا، اس سے ایران کے جو عزائم ہیں وہ ایک تو نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا ایران کی سوچ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ایران ایگریسو ہے، پیسو نہیں ہے، اور اس لیے اوفینسو نہیں ہے، ڈیفینسو نہیں ہے، اوفینسو ہے، یہ سوچ کا پتہ چلا۔ انہوں نے ایک میسیج دیا امریکہ کو کہ جناب ہم آپ کے بحری بیڑے جو ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ ایران نے ایک میسیج دیا ہے ان فوجی مشقوں کے دوران۔ کیسے دیا میسیج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کہ آپ کا جو امریکی بحری بیڑے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی خوف کی علامت نہیں ہے، ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہم میں موجود ہے۔ اور انہوں نے ایران نے
کر کے دکھایا ان فوجی مشقوں میں. کیسے کر کے دکھایا؟ صورتحال یہ ہے جی کہ ایک ایران نے تربیتی فوجی مشقیں کی آبنائے ہرمز میں، سمندر میں، اور ان فوجی مشقوں کے دوران ایک منفرد اور اچھوتا خیال استعمال کیا گیا. اس میں ایک ڈمی امریکی بحری بیڑا بنایا گیا اور اس میں ڈمی جو طیارے ہیں وہ اس میں دکھائے گئے، امریکن فورس دکھائی گئی، امریکن اسلحہ دکھایا گیا، بالکل ایک امریکی بحری بیڑے کی کاپی کی گئی اور اس میں سب کچھ کیا گیا. اور اس کے بعد ایران نے میزائل اٹیکس کے ذریعے، بیلسٹک میزائلز کے ذریعے اس پورے کے پورے ڈمی امریکی بحری بیڑے کو تباہ کر دیا، ڈمی طیاروں کو تباہ کر دیا اور ڈمی امریکی بحری بیڑے کو نیست و نابود کر دیا. اب یہ بالکل یہ اتنے زوردار ایکسرسائز کی گئی اور اتنے زوردار وہاں پہ دھماکے ہوئے کہ امریکی بحریہ جو وہ خود بھی پریشان ہو گئی اور وہ بھی یہ سمجھنے لگی کہ یہ شاید اوریجنل ہیں، یہ ڈمی نہیں ہیں، اوریجنل ہیں اور ایران نے واقعتاً کوئی چیز بیلسٹک میزائل مار کے تباہ کی ہے. اس میں جی یہ ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے اس پہ جی سخت ناگواری کا اظہار کیا بلکہ مذمت کی ہے اور انہوں نے اسے غیر ذمہ دار کہا اور انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے اور دھمکانے کی بات کر رہا ہے اور اس کی جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت خوفناک قسم کا منفرد خیال تھا اور خوفناک آئیڈیا کے ذریعے امریکہ کو ایک ایسا میسیج دیا گیا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ہمارے گھر کی ایک کاپی کر کے کوئی ہمارا مخالف جو ہے وہ گھر بنائے اور اس کے بعد اڑا دے تو صاف میسیج چلا جاتا ہے. جیسے کراچی میں جب دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا الطاف حسین کا تو وہ گولی بھیجتے تھے، بلٹ ڈاک کے ذریعے بھیج دیتے تھے، لفافے پہ کوئی چھوڑا تھا ان کے گھر جس کو بھی دھمکی دینی تھی تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میری موت کا پروانہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور اس دوران میسیج ہوتا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ. تو ایران نے بھی یہی کام کیا ہے، ایک ڈمی کام کیا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی جو سمبولک جو ظاہر کی گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں ایران کے کمانڈر جناب میجر جنرل حسین سلامی موجود تھے جی. انہوں نے ان مشقوں کا براہ راست معائنہ بھی کیا، اس میں شرکت بھی ہوئی اور جنرل سلیمانی جو جنرل سلیمانی سے آپ کہہ لیں کہ جنرل سلیمانی سے قاسم سلیمانی سے جنرل حسین سلامی تک، تو یہ ایک خوفناک واردات کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کی گئی اور یعنی کہ جب یہ ہو رہی تھیں تو امریکہ نے اس کو کتنا سچ سمجھا کہ وہ متحدہ عرب امارات اور قطر میں امریکی افواج کو فوری طور پہ چوکس کرنا پڑا. امارات میں اور قطر میں امریکی افواج کو فوری طور پہ چوکس کرنا پڑا جناب. یہ اس طرح کا تھا، حکم دیا واشنگٹن نے کہ جناب امریکن فورسز جو ہیں وہ چوکس رہیں. تو یہ ایک میں نے کہا آپ سے کر لوں. تو جب ہم نے بات کی تو اس میں کہنے لگے کہ یہ ظاہر ہے جو ہمارے کچھ ایکسپرٹس بھی ہیں اور کچھ خبروں کا علم بھی رکھتے ہیں ان خبروں کا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک سخت میسیج دیا گیا ہے اور یہ صرف امریکہ کو نہیں دیا گیا بلکہ یہ ایران نے شو کیا ہے اپنے عرب کنٹریز کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں، نہ ہم ڈریں گے. اب ایک اور خبر ہے، وہ ہے کہ عمران خان کی جناب ایک ٹیلی فون کال، اس ایک ٹیلی فون کال نے دلی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور تمام اس وقت کیا کہنا چاہیے پریشان ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اور وہ ٹیلی فون کال کون سی تھی؟ وہ تھی حسینہ واجد کو جو عمران خان نے کی. اب میں اس لیے آپ کو بار بار اس خبر پہ ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے.
اور یہ 15 منٹ کی کال جو ہے، یہ 15 منٹ کی کال نہیں تھی، یہ یوں سمجھیں کہ دلی میں ایک زوردار بم گرا ہے اور کسی نے ڈرون گرایا ہے، اور اس ڈرون کے پیچھے چائنا اور پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جناب ڈھاکہ، بنگلہ دیش، اور وہ بھی حسینہ واجد، یہ کیسے پاکستان نے اور چائنا نے رام کر لیا؟ چائنا کا تو ٹھیک ہے، پاکستان نے کیسے رام کر لیا؟ تو ہوا یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ڈھاکہ اور دلی کے تعلقات بڑے کشید ہیں، اور دلی بار بار دستک دے رہا ہے۔ پہلے تو دلی نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے بھی سرد مہری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، مراسم روک دیے، تجارتی سرگرمیاں رک گئیں، اور اس کو نام دیا گیا کورونا کا، کہ کورونا کی وجہ سے ہوا، نہیں، کورونا کی وجہ سے نہیں تھا، حالات خراب تھے۔ اور خاص طور پہ اس کے بعد پھر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آیا جب، اس کے بعد مزید خراب ہو گئے، اور اس دوران سفارتی سطح پہ بھی تعلقات کشیدہ، سفارتی تعلقات واجبی سے رہ گئے، اور تجارتی سرگرمیاں رک گئیں۔ پھر ایک اور بات ہوئی، اور وہ بات ہوئی کہ جناب وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ، بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے اور وزیر خارجہ کا وزٹ تھا انڈیا کا ڈیو، وہ وزٹ بھی کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا۔ اور کس نے کیا؟ وہ خود بنگلہ دیش نے کیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن اور وزیر داخلہ تھے جی اسد زمان خان، انہوں نے اپنا انڈیا کا دورہ منسوخ کر دیا، اور یہ کہہ کے کیا کہ انڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کی سرزمین، اور اس دوران کچھ بنگلہ دیشی شہریوں کو قتل بھی کیا گیا، انڈیا میں بھی کیا گیا، اور انڈین فورسز کے ہاتھوں بھی بنگلہ دیشی شہری قتل ہوئے، جس کے بعد یہ معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ اب یہاں تک معاملہ تھا، تو جناب پاکستان نے کی تجارت شروع ہو گئی بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اس ٹیلی فون کال سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت شروع ہو چکی تھی، اور جو اجناس انڈیا نہیں بھیج رہا تھا بنگلہ دیش، روک لی تھیں، وہی اجناس پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرف جانے لگیں، اور یہ ایک طویل تعطل تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کہ تجارتی سرگرمیاں، اقتصادی سرگرمیاں، کاروبار، تجارت، ٹریڈ، یہ شروع ہو گئی۔ اور جب یہ شروع ہوئی اور دلی کو جب یہ پتہ چلا تو ان کی ہوائیاں اڑیں، تو اب کیا ہوا جناب؟ آنن فانن بنگلہ دیش پہ انڈیا نے مہربانیاں شروع کر دی ہیں، اور نہ صرف نوازشات شروع ہو گئی ہیں، اور بلکہ مہربانیوں کا ایک سمندر آ رہا ہے، بلکہ اب چاپلوسی کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کی، اور بنگلہ دیش کی چاپلوسی اس طرح سے کی جا رہی ہے، بھارت کے وزیر خارجہ میدان میں آئے ہیں، اور کافی عرصے سے لوکوموٹیوز، ریل کے انجن دینے تھے، معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی نہیں دیے جا رہے تھے، تو فوری طور پہ جناب لوکوموٹیوز 10 انجن حوالے کیے بنگلہ دیش کے، اور حوالے کرنے کے بعد وزیر خارجہ انڈیا کے جے شنکر جو ہیں، انہوں نے گفتگو فرمائی، ورچوئل کانفرنس تھی یہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ تو اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، اور وہ بالکل ایک رول ماڈل ہے اس ریجن کا۔ اور پھر ان کی تعریفوں کے کلابے بنائے گئے ایک آن لائن تقریب کے ذریعے، اور اس میں کہا گیا کہ جناب بنگلہ دیش اور انڈیا کے دیرینہ تعلقات ہیں، دیرینہ مراسم ہیں، اور ہم آگے دکھ درد کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بہت کچھ کہا گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں شروع کب ہوئیں؟ یہ شروع ہوئیں وزیر اعظم عمران خان کی ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے، اور وہ ٹیلی فون کال 15-20 منٹ کی کہی جا رہی ہے، لیکن وہ 15-20 منٹ کی نہیں تھی، وہ ایک طرح کا ٹائم بم تھا جو کہ دلی میں جا کے پھٹا، اور اس کے اثرات ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے، اور کوشش اس وقت پورا انڈیا
پورا انڈیا اور انڈیا کے دانشور اور انڈیا کی خفیہ ایجنسیز، انڈین اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جناب یہ جو ہم نے 10 لوکوموٹیوز دیے ہیں، 10 ٹرین بھیجے ہیں ہم نے، یہ تو اس کو اس سے جوڑا نہ جائے، وزیر اعظم عمران خان کی اس ٹیلی فون کال سے نہ جوڑا جائے، بلکہ یہ تو ہمارے تعلقات ہیں ہی بہت پرانے اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو جناب اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک تو شاید یہ خبر آپ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ خبر آگے جا کے بہت بڑی بنے گی۔ اور اب اس وقت جو دلی جو ہے، ابھی تک تو خیر اس پوزیشن میں نہیں ہے، مزید نوازشات کی جائیں گی، $10 ارب کا قرضہ بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک MOU سائن ہوا تھا اب اس کی بھی تفصیل دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو انڈیا دے رہا ہے $10 ارب کا نرم شرائط پہ قرضہ، تو وہ بھی انڈیا نے یاد کروایا دلی نے ڈھاکہ کو کہ جناب ہم تو اتنا قریب سمجھتے ہیں بنگلہ دیش کو اپنے۔ تو یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے جواب میں بھی اگر حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کرتی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا دہلی کے لیے۔ تو اب اگلی فیز پہ جو خبر میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیکسٹ مرحلے میں دلی کوشش کرے گا حسینہ واجد کو، پہلے تو یہ چاپلوسیاں کی جائیں گی، پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں گی، سامان بھیجائے گا، ٹماٹر، پیاز، آلو، مرچیں یہ بھیجی جائیں گی، اور اگر اس کے باوجود بھی بنگلہ دیش نے کولڈ شولڈر دکھایا تو پھر دھمکیاں دی جائیں گی، پابندیاں لگانے کی کوشش کی جائے گی، ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا حسینہ واجد سے کہ آپ نے پاکستان کا دورہ نہیں کرنا۔ تو یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، پہلے چاپلوسی، مہربانی، نوازشات، اور اس کے بعد پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جناب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔